خوش آمدید دوستوں، آج کے اس تاریخی ایکسپلینر میں ہم قدیم میسوپوٹیمیا کی خاک چھاننے والے ہیں۔ ہم دنیا کی بالکل پہلی باقاعدہ سلطنت یعنی اکادینز کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا انقلابی عروج کیسے ہوا، طاقت کے نشے میں انہوں نے کیا کچھ کیا اور پھر کس طرح اس عظیم سلطنت کا تباہ کن زوال ہوا، آج ہم یہ سب ایکسپلور کریں گے۔ تو چلیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ آخر وہ کون تھا جس نے دنیا کی سب سے پہلی عظیم سلطنت قائم کی؟ وہ کون تھا جس نے آپس میں لڑتی ہوئی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں کو ملا کر ایک عظیم عالمی سطح پر جڑی ہوئی سپر پاور بنا دیا؟ پہلا حصہ، اکڑ سے پہلے کی دنیا، جہاں صرف بکھری ہوئی شہری ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اکد کے آنے سے پہلے کا دور دیکھنا ہوگا۔ جنوبی میسوپوٹیمیا دراصل خود مختار سومیرین شہری ریاستوں کا ایک بکھرا ہوا خطہ تھا۔ وہاں مذہبی پیشوا حکمرانی کرتے تھے، لیکن اکادینز نے اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ایک مضبوط مرکزی شاہی کنٹرول قائم کیا۔ یہ ایک مکمل گیم چینجر تھا۔ ذرا سوچئے، اس سلطنت کے بننے سے پہلے ہی سومیرین شہر جیسے کہ اور کی آبادی 50 سے 65,000 افراد تک پہنچ چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آبپاشی کے نظام میں آنے والے انقلابی تبدیلیوں اور لکھائی کے طریقے جیسی دنیا بدل دینے والی ایجاد کی بدولت۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دوسرا حصہ، سارگون، اس عظیم سلطنت اور طاقت کا اصل معمار۔ سارگون نے دوستوں صرف علاقے فتح نہیں کیے، انہوں نے حکمرانی کے پورے تصور کو ہی انقلابی شکل دے دی۔ سب سے پہلے دشمن بادشاہوں کو شکست دی، جس میں ارک کے سومیرین بادشاہ لگال زاگسی شامل تھے۔ پھر صدیوں سے چلی آ رہی مقامی قبائلوں کی طاقت کو توڑ ڈالا۔ ایک نئے مرکزی نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے نہایت وفادار اکادین حاکموں کو مقرر کیا اور اپنے حامیوں کو انعام دینے کے لیے مندروں کی زمینیں تک ضبط کر لیں۔ سارگون کے کارناموں کی فہرست حیران کن ہے۔ انہوں نے تاریخ میں کئی دفعہ پہلی بار ہونے والے کام کیے۔ تاریخ کی پہلی پیشہ ورانہ فوج بنانے سے لے کر اکادیان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے تک، انہوں نے اگادے کے نام سے ایک نیا امیر دارالحکومت بسایا، اپنی بیٹی انہدوانا کو اور میں سب سے بڑی کاہنہ بنایا اور یہاں تک کہ سیاسی پروپیگنڈا کا زبردست استعمال کیا۔ لوگوں میں خوف اور رعب قائم رکھنے کے لیے دشمنوں کے مارے جانے والوں کی بالکل سٹیک تعداد پھیلائی جاتی تھی۔ سومیرین کنگ لسٹ بتاتی ہے کہ سارگون نے 56 سال تک حکمرانی کی، ایک بہت لمبا عرصہ۔ اس دوران انہوں نے میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم سے لے کر پرشین گلف یعنی خلیج فارس تک پھیلے ہوئے دور دراز علاقوں کو ایک مرکزی اختیار کے تحت کامیابی سے یکجا کر لیا تھا۔ تیسرا حصہ، بغاوت اور طاقت کو برقرار رکھنے کی قیمت۔ لیکن دیکھیے، اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا آسان تھوڑی تھا۔ سارگون کے مرتے ہی سلطنت میں بڑے پیمانے پر بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان حالات نے ان کے بیٹوں ریموش اور منشتوشو کی آہنی گرفت کا بڑا سخت امتحان لیا۔ اپنا مکمل کنٹرول واپس پانے کے لیے ریموش نے ان بغاوتوں کو بالکل بے رحمی سے کچل دیا۔ باغی سومیرین شہروں سے 1,34,000 ہیکٹر زرعی زمین چھین لی گئیں تاکہ اسے اپنے وفادار اکیڈین ساتھیوں میں بانٹ کر ایک نیا اور وفادار طبقہ کھڑا کیا جا سکے۔ چوتھا حصہ، نرم سن، ایک خدا بادشاہ کا تکبر۔ دولت اور طاقت کا یہ جنون سارگون کے پوتے نرم سن کے دور میں اپنی آخری حدوں کو چھو گیا۔ ایک ہی سال میں 9 باغی فوجوں کو کچلنے کے بعد نرم سن کا تکبر اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے خود کو ایک زندہ خدا قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ اگادے کے لوگوں نے انہیں اپنا خدا تسلیم بھی کر لیا۔ بالکل ناقابل یقین بات ہے۔ نرم سن کا 36 سالہ دور حکومت اس سلطنت کے عروج کا سنہری زمانہ تھا۔ بے پناہ دولت، عالیشان عمارتیں اور عالمی تجارت جو وادی سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں، سرحدیں مرکزی ایران سے بحیرہ روم تک وسیع ہو گئیں۔ انہوں نے کلاسیکل اکیڈین کے نام سے ایک نئے اور حقیقت پسندانہ آرٹ سٹائل کو فروغ دیا۔ ان کی فاتحانہ پتھر کی عمارتوں پر آج بھی ان کی کہانیاں درج ہیں۔ پانچواں حصہ، اس عظیم سلطنت کا اچانک زوال۔ مگر دوستو، یہ سنہری دور بہت مختصر ثابت ہوا۔ نرم سن کے بعد شار کلی شاری کے دور میں افراتفری انتہائی تیزی سے پھیلی۔ اس زوال کی بنیادی وجوہات کے بارے میں 2 بہت ہی مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ قدیم کہانیاں کہتی ہیں کہ یہ اگادی کی لعنت تھی، یعنی نرم سن کے تکبر نے خداؤں کو ناراض کر دیا تھا۔ لیکن جدید سائنس اشارہ کرتی ہے ایک دہائیوں تک چلنے والی شدید خشک سالی کی طرف، جس سے قحط پھوٹ پڑا۔
اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑی علاقوں سے آنے والے گڈین حملہ نے اگادے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ چھٹا حصہ، اکیڈینز کا تاریخ پر چھوڑا گیا نشان۔ ایسے ڈرامائی زوال اور ان کے شہر کے رہسمیائی طور پر غائب ہو جانے کے باوجود اکادین سلطنت کا اثر آنے والے ہزاروں سالوں تک قائم رہا۔ دراصل اکادینز نے ایک ایسا بنیادی انتظامی نظام تیار کر دیا تھا جسے آنے والے 2000 سالوں تک ہر مڈل ایسٹرن سلطنت نے ہو بہو نقل کیا۔ مرکزی انتظامیہ بنانا، پیشاور فوج رکھنا، ایک معیاری زبان لاگو کرنا اور وسیع تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ سب انہی کا بنایا ہوا خاکہ تھا۔ اور ان کی زبان کا اثر تو دیکھیے، صرف اکادین زبان نے ہی قدیم مشرق وسطیٰ کی شکل بدل کر رکھ دی۔ اکاد کے بادشاہوں کے ریت میں دفن ہو جانے کے عرصہ بعد تک اکادین زبان سفارتی اور تجارتی رابطوں کی بنیادی زبان بنی رہی۔ تقریباً 1500 سال تک یہی زبان ان علاقوں میں راج کرتی رہی۔ ان سب باتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اگر کبھی عراق کی ریت کے نیچے دبے ہوئے سارگون کے دارالحکومت اگاڈ کے کھنڈرات واقعی دریافت ہو جائیں تو تاریخ کی اس سب سے پہلی سلطنت کے مزید کون سے حیرت انگیز راز سامنے آئیں گے، وہ راز جو صدیوں سے اندھیرے میں چھپے ہیں۔ ویسے سوچا جائے تو تاریخ سچ میں حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ خیر، امید ہے آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا ہوگا۔ پن کا پناشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی مخچ زمان پٹ پس پن کا پناشی صبر با مزرستا دا دیدانشی صبر با مزرستا دا دیدانشی
اسې به خراب د مینې خوان شي صبر به مې زړه ستا د دیدن شي مخ چې زما پټ په سپین کفن شي مخ چې زما پټ په سپین کفن شي صبر به مې زړه ستا د دیدن شي صبر به مې زړه ستا د دیدن شي د برباد عبدل زرین کړما اسې د برباد عبدل زرین کړما اسې د برباد عبدل زرین کړما په आवाज د خالد شاه مې زړه پیوان شي صبر به مې زړه ستا د دیدن شي مخ چې زما پټ سپین کفن شي مخ چې زما پټ په سپین کفن شي صبر به مې زړه ستا د دیدن شي صبر به مې زړه ستا د دیدن